شام کی سیدیانہ جیل یا پھر انسانی ذبح خانہ۔ اس جیل میں عورتوں کے پرائیویٹ پارٹس کیوں کاٹے جاتے؟ ظلم و جبر کی اندوناک داستاں۔ السلام علیکم دوستو، شام کی سرزمین پر ایک ایسی جیل ہے جس کا ذکر سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ یہ جیل ہے سیدیانہ جیل، جسے دنیا کے سب سے خطرناک قید خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس جیل کی تاریخ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ظلم و خوف اور پراسراریت کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے کئی نام دیے، جیسے ہیومن سلاٹر ہاؤس اور بلیک ہول۔ اس کے بارے میں جو حقائق آج تک کسی کو معلوم نہ تھے، وہ اب کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا جو جانوروں کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جا سکتا۔ اس جیل میں نہ صرف معصوم اور بے قصور انسانوں کو ذبح کیا جاتا، بلکہ اس میں قید عورتوں کے پرائیویٹ پارٹس تک کاٹ دیے جاتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا جاتا؟ اس جیل کی دیواروں کے پیچھے چھپے رازوں کو جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اعداد و شمار کے مطابق سیدیانہ جیل کی بنیاد 1980 کی دہائی میں رکھی گئی، جب شام میں سیاسی قیدیوں کو دبانے کے لیے ایک خفیہ اور مضبوط نظام کی ضرورت محسوس کی گئی۔ یہ جیل دمشق کے مضافات میں واقع ہے اور اپنے پراسرار ڈیزائن، خفیہ ڈھانچے اور شدید سیکیورٹی کے لیے بدنام ہے۔ اس جیل کو شام کی حکومت نے خاص طور پر ان قیدیوں کو قید کرنے کے لیے بنایا تھا جو ان کے نظریات کے مخالف تھے، خاص طور پر المسلمین کے کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے۔ اس جیل کو دنیا کے خطرناک ترین قید خانوں میں شمار کیا جاتا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسے ایک انسانی ذبح خانہ قرار دیا۔ اس جیل میں ہزاروں لوگوں کو منظم طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ یہ جیل اپنے خوفناک مظالم کی وجہ سے گوانتانامو جیل سے بھی زیادہ بدنام ہے۔ اس جیل کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ باہر سے دیکھنے پر عام عمارت نظر آئے، لیکن اس کے اندر خفیہ تہہ خانے، کنٹرول روم اور مخصوص حصے موجود ہیں جن تک صرف چند لوگوں کو رسائی حاصل تھی۔ جیل کے اندر ایک کنٹرول روم بنایا گیا تھا جو جیل کی مکمل نگرانی کے لیے استعمال ہوتا۔ اس کے نیچے تہہ خانے میں ایسی جگہیں تھیں جہاں قیدیوں کو نہایت خفیہ طریقے سے رکھا جاتا۔ یہاں موجود خفیہ دروازے اور دیواریں تھیں جو نہ صرف قیدیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی، بلکہ جیل کے اندر کی سرگرمیوں کو خفیہ رکھنے میں مددگار تھیں۔ ان دروازوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تاکہ کسی بھی قیدی کو باہر کی دنیا کا علم نہ ہو سکے۔ پیارے دوستو، سیدیانہ جیل کی تعمیر کا مقصد صرف قید نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں قیدیوں کو ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر توڑ دیا جاتا۔ حال ہی میں سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز کے بعد اس جیل کا ہر کونا، ہر تہہ خانہ اور ہر دیوار انسانی ظلم و ستم کی کہانیاں سنا رہی ہے۔ لیکن یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ اس کے اندر چھپے راز مزید خوفناک اور دل دہلا دینے والے ہیں۔ سیدیانہ جیل میں قیدیوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر حصہ مخصوص مقصد کے لیے استعمال ہوتا۔ سب سے پہلا حصہ ریڈ سیکشن کہلاتا تھا۔ یہ وہ حصہ تھا جہاں قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جاتا۔ یہاں روزانہ درجنوں قیدیوں کو پھانسی دی جاتی۔ یہاں انتہائی ظالمانہ طریقوں سے مارا جاتا۔ سن 2011 سے 2015 کے درمیان یہاں تقریباً 13,000 قیدیوں کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ بشار الاسد کی حکومت نے ان مظالم کو چھپانے کے لیے سن 2017 میں کئی ہزار قیدیوں کو زندہ جلا دیا تاکہ جنگی جرائم کے ثبوت مٹ سکیں۔ جبکہ دوسرا حصہ ڈارمائٹری سیکشن کہلاتا۔ یہاں قیدیوں کو الگ تھلگ رکھا جاتا اور ہر کمرے کو خفیہ دروازوں کے ذریعے بند کر دیا جاتا۔ جیل کے اندر کا ماحول انتہائی خوفناک تھا۔ قیدیوں کو نہ صرف جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا، بلکہ انہیں ذہنی اذیت بھی دی جاتی۔ جیل کے کچھ کمرے نمک سے بھرے ہوئے ملے۔ اس نمک کو قیدیوں کے زخموں پر ملا جاتا تاکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو اور یہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے۔ کچھ کمرے ایسے ملے جن میں وہ لاشیں رکھی جاتی
جو تشدد یا پھر بھوک سے ہلاک ہو چکی ہوتی۔ یہ جیل ایسی جگہ تھی جہاں ہر دیوار، ہر دروازہ اور ہر تہخانہ ظلم و ستم کی گواہی دیتا تھا، لیکن اس ظلم کی داستان یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ جیل کے اندر ہونے والے مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی کی کہانیاں اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز ہیں۔ یہاں قیدیوں کو شدید جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا، انہیں دن رات مارا پیٹا جاتا، لوہے کے ڈنڈے، پائپ اور دیگر اوزار استعمال کیے جاتے اور قیدیوں کو فرش پر لٹا کر ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دبایا اور موڑا جاتا، جس سے ان کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی۔ تشدد کے لیے طیارہ قالین جیسے خوفناک طریقے اپنائے جاتے، جن میں قیدیوں کو باندھ کر ان پر مسلسل تشدد کیا جاتا۔ قیدیوں کو پانی اور کھانے سے کئی دنوں تک محروم رکھا جاتا۔ بھوک کی شدت اس حد تک بڑھ جاتی کہ قیدی اپنا یورین جانی پیشاب پینے پر مجبور ہو جاتے۔ اس جیل میں طبی سہولیات کا کوئی وجود نہ تھا اور بیمار قیدیوں کو علاج کے بغیر ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ پیارے دوستو، انتہائی افسوسناک امر تو یہ تھا کہ سیدیانہ جیل خواتین کے لیے ایک بدترین جگہ تھی۔ یہاں خواتین قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں کے سامنے بے آبرو کیا جاتا، ان کی عزتیں پامال کی جاتی اور بشار الاسد کے خصوصی حکم پر جیل کا عملہ ان خواتین کو دن رات جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا۔ جبکہ یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ جو خاتون مزاحمت کرتی یا پھر جبری جنسی زیادتی سے انکار کر دیتی تو اس کے پرائیویٹ پارٹس تک کاٹ دیے جاتے، جو واقعی انسانیت سوز عمل ہے۔ یہی نہیں، اس جیل کے حوالے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہاں نہ صرف قید عورتوں سے جنسی زیادتی کی جاتی، بلکہ یہاں کے قیدی مرد حضرات بھی اسی صورتحال کا سامنا کرتے، یعنی مرد قیدیوں کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کی رپورٹ سامنے آئی۔ یہ مظالم قیدیوں کی عزت نفس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کیے جاتے۔ حال ہی میں سیدیانہ جیل سے رہا ہونے والے ایک قیدی نے بتایا کہ یہاں قیدیوں کو دو راستے دیے جاتے، یا تو وہ اپنی موت قبول کریں یا اپنے کسی عزیز یا قریبی ساتھی کو قتل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ ذہنی اذیت قیدیوں کے اعصاب کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی۔ چند روز قبل بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد باغیوں کی جانب سے جب یہ جیل کھولی گئی تو سوشل میڈیا پر دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے۔ جیل میں انسانی ہڈیاں، کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں اور دیواروں پر لگا خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی گئیں جن کی مثال دینا مشکل ہے۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک ماں فریاد کرتی نظر آئی۔ اس نے کہا کہ بشار الاسد کے جیل حکام کو معاف نہ کیا جائے کیونکہ انہوں نے اس کے 20 سالہ بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا۔ وہ کہتی ہے کہ ان ظالموں نے اس کے بیٹے کی خوبصورت آنکھیں نکالی، پھر اس کو زندہ جلا دیا۔ اتوار کے روز جب شام کی اپوزیشن نے جیل پر قبضہ کیا تو اس کے بعد ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی۔ ان میں سے کچھ قیدی ایسے تھے جنہیں یہ تک معلوم نہیں تھا کہ شام کے صدر بشار الاسد کے والد حفیظ الاسد مر چکے ہیں۔ یہ ان کی قید کے لمبے عرصے اور دنیا سے مکمل کٹ جانے کا ایک ثبوت تھا۔ جب سیدیانہ جیل کے دروازے توڑے گئے تو جیل کے اوپر کی منزلوں سے تقریباً 3500 قیدیوں کو آزاد کروایا گیا، لیکن زیر زمین موجود تہخانوں میں اب بھی ہزاروں قیدی بند تھے جن تک رسائی کا کوئی رستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر زمین کو کھود کر انہیں بازیاب کروایا گیا۔ ظلم و بربریت کی یہ داستانیں کئی دہائیوں تک یاد رکھی جائیں گی۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ شام کے مظلوموں کو جلد از جلد انصاف ملے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔